آلہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذوی الاحتشام، قرآن کریم کی 5 آیات پر مشتمل سورہ لہب، یہ ابو لہب مردود کی مذمت میں نازل ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا، وحی کے نزول کے کافی عرصہ بعد آقا علیہ السلام کو حکم ہوا تبلیغ کرنے کا، تو کریم آقا علیہ السلام صفا پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے، صفا مروہ جسے کہتے ہیں، اس پہاڑی پر آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں تو پہلے آقا علیہ السلام نے سارے مکے کے لوگوں کو بلا کر کے انہیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضور باہر لائے، وہاں کوئی صفا پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہوں کہ اس وادی کی پچھلی طرف جو ہے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی مان جائیں گے۔ میں کیوں؟ انہوں نے کہا جی آج تک آپ نے کوئی خلاف واقع بات کی نہیں، جب بھی آپ کی زبان مبارک کو جنبش آئی ہے حق ہی بولا ہے آپ نے، اس لیے ہم تو مانیں گے یہ بات آپ کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جی پہلے حضور علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیا، ہاں جی 40 سال کی زندگی آقا علیہ السلام کبھی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو خلاف واقع، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو آواز آقا علیہ السلام کے خلاف اٹھی وہ آقا علیہ السلام کا سگا چاچا تھا، ابو لہب ذلیل، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے آقا علیہ السلام کو انتہائی نازیبا الفاظ کہے، انتہائی گستاخانہ انداز میں اس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بات کی، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، اس لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ وہاں پہ اتنا مجمع جمع ہوا، اتنے لوگ جمع ہوئے، وہاں پر کسی ایک نے بھی حامی نہیں بھری کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر یہ بھی تھوڑی ہے، جن کا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے عرض کی حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اہل سیر فرماتے ہیں اس وقت آپ انتہائی کمزور تھے، چھوٹی سی عمر تھی آپ کی، بچے تھے، تو اس وقت آپ کہنے کھڑے ہو کر بتائیں یار، جب اتنے بڑے لوگ کھڑے ہوں، وہاں پر کوئی حق کا ساتھ دینے والا نہ ہو، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے۔ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال اس نے بات کی، یہ پہلی تبلیغ فرمائی حضور نے، پہلی بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پہلی بار آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اس نے آگے سے یہ الفاظ کہے۔ اب بتائیں جی آج کے لوگ جو حکمت اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسلمان مار ہی کھاتے رہیں، مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی رہے اور یہ کوئی بات نہ کریں۔ وہ مدینے آیا، اس سے پہلے سلطان محمود میں حقیقت والی بات ہے، میں اکثر سوچتا ہوں بات ویسی ہونی چاہیے جب بابا جی نے مدینہ میں ہے تو مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے کہا تھا نا ہالینڈ کے سور مدینے کے کو، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، فرمایا کہ کسی نے دیکھ کے اس کہا پہ وہ بم اتنا بڑا چھوڑ دو، بادشاہ ہو یہ کر رہا ہے، اس نے کہا جو بھی تمہیں نہیں بندہ پتا ہے اسے جس قتل کر بارگاہ دے۔ میں آئے ہیں وہ کتنے وہ بڑے جو بادشاہ ہیں۔ انداز جو لہجہ تھا نا، میں کہتا ہوں بندہ مومن کا ہر وقت ہر لمحے تھوڑی دیر گزری گستاخوں کے کا خلاف بادشاہ لہجہ ہاتھی پہ ایسا سوار ہی ہے، لوگ ہو آگے پیچھے، تو کافر ایک ڈریں بندہ گے، بھاگتے ہوا گیا، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حقیقت والی بات تمہیں ہے۔ نہیں پتا اسی سلطان دن محمود جمعے غزنوی کے اتنا بعد بڑا بابا نے یہ بادشاہ اعلان ہے، کیا وہ تھا، مشکیزہ میں اٹھا کے یہاں پانی آیا پلا جمعہ لوگوں پڑھ کو، کے تو فارغ ایسے آ ہوئے، رہا اس کا ہے ٹوئیٹ یہ آ کیا گیا ہوا تھا، رسول اللہ علیہ السلام اس کی نے کہا بارگاہ، میری اس کام نے پہ کہا ٹانگ ہاتھ رہی روٹ ہیں، پڑے میں تو رسول اللہ مرنے نے جو والا مجھے ہو گیا دیا ہے ہوں میں بھائی۔ دکھانے نا حضور کو، اسی وقت وہ جرک گیا تھا۔ ہیں جی وہ بھی بندہ ہیں جو مومن جھکے وہ ہوئے ہوتا ہیں، ہے یہ یار، بھی ہیں تو کہتا جی کافر کی کیا یہ کہا شان، حضرت مولا نے، مومن کی یہ کافر کی یہ شان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ میں کافر یہ ہے کہ سورج چاند تارے یہ دیکھ رہا ہے،
مولی اٹھا کے اس پہ تحقیق کر رہا ہے، گھنگرو اٹھا کے اس پہ تحقیق کر رہا ہے، کبھی کسی چیز کو پکڑتا ہے اس کو بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ باندروں کی ٹٹی اٹھا کے اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس سے کون سی دوائیاں تیار ہو سکتی ہیں، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا یہ زمین آسمان کی چیزوں میں گم ہے، یہ کیسے وہ کیسے ہے؟ فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ زمین آسمان پریشان ہے، یہ مومن کا ہے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق، زمین آسمان حیران ہے کہ یہ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ ہے کیا ذہن ہے اس بندہ کا؟ تو پیارے محترم بھائیو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی تبلیغ فرمائی، پہلی بار فرمایا، ابو لہب نے آقا علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ الفاظ کہے، نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ جڑ جاتے ہیں، دیکھیں میں چپ ہوں، آپ کو پڑھنا تو سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پھر یہ نہیں فرمایا کہ دیکھیں جی شیر اگر ٹوٹ گئے رحم اللہ کیا کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ماضی کا سیغہ، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا ہے، یہ نہیں کہ قیامت والے دن دیں گے، انا اعطیناک ماضی کا سیغہ ہے، ہم نے دے دیا ہے، بہت عرصہ پہلے دے دیا آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا میں کہ آگے جا کے تباہ و برباد ہوگا، میں تبت یدا ابی لہب، فرمایا اس کی تباہی جو ہے یہ تباہ و برباد ہو گیا ابو لہب، ماضی کا صیغہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا، یہاں پر بیان فرمایا۔ اس سے آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، میں اس کے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں، وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ آگے پتہ کیا فرمائیں، آخر یار دیکھیں اس نے جو بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ، نعوذ باللہ اس نے جو بات کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور بات کر سکتا تھا، دو نوروں والے یہاں کیسے کہتے ہیں، آپ کے گھر میں کہتے ہیں کسی کو کہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری لات ٹوٹ جائے، بات اگلی کرتے ہیں نا، اعلیٰ رحمہ اللہ ہے یا نہیں، مبارک دے رہے ہیں، تیری لات ٹوٹ جائے، تیرا عثمان کو بات اگلی کرتے ہیں، یہاں شادی ہو جائے بندہ چلا بھی جائے مبارک دیتے ہیں اسے، اس نے بھی ہاتھ کی بات کی، رب تعالی نے بھی ہاتھ کی بات، بیٹے کی شادی کرے، بہو آ جائے گھر میں، بیٹا بھی دنیا سے گزر جائے، بیٹی بہو بھی گزر جائے، وجہ اگلی آیت مبارک میں بیان ہو رہی ہے کہ اس نے یہ بکواس کی کیوں تھی، گستاخی کیوں کی تھی، رب تعالی نے ما غنا عنہ مالہ وما کسب، اس دلیل کو فخر تھا اپنے مال پر، اس دلیل کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نا، اس رات کسی بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا، میں پھر اس کے نبا میں نفع دیا نہ اس کی کمائی میں نفع دیا، کریم آقا علیہ السلام جیسے ثابت ہوا اس صاحب مبارک سے، حضور کہاں جا رہے ہیں، کیا جلدی ہے آپ کو، اتنے عرصے بعد دیدار کروا کر زمان ٹھہرو آج میرے عثمان کی شادی ہے، رب نے ولیمے کا انتظام کیا، وہ بھی جنت کے اندر، کسی کو مان نہیں کی، آج بھی دیکھیں جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ رسالت کی بات کرنا، دین کی بات کرنا کون سا ایسا کام ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کسی اور کے پاس چار پیسے آ جائے سب سے پہلے برقع اتار دیتی ہے، وہ کہتے ہیں جی برقع پہننے کی ضرورت نہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے وہ کیوں برقع پہن کے پڑھنا نہیں بھائی، تو کیا خیال ہے برقع پہننا کن لوگوں کا کام ہے؟ خدا تعالیٰ کا حکم ماننا کن لوگوں کا کام ہے؟ مسلمان کا کام ہے نا، تو کیا کلمہ چھوڑ دیا اس نے، چار پیسے کیا ایک بندے کا دماغ خراب ہو جائے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو پیسے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہے جی، وہ ہالینڈ کا سور ہو یا امریکہ کے دلیل ہوں یا برطانیہ کے کمینے ہوں، سارے کے سارے جو گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ گستاخوں کی حمایت کر رہے ہیں، یہ گستاخوں کا دفاع کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہی پیسے کا ان کو ہے نا غرور ہے، اور کیا چیز ہے ان کے پاس بتائیں؟ مبارک تم، اور یہ ان کا حال بھی بڑا عجیب ہے، زور سے کہیں ہمارے لوگ یہاں مرتے ہیں، جو کافر قرآن پڑھ کے کہاں پہنچا ہے، میں حقیقت کہتا ہوں آپ چلے جائیں امریکہ برطانیہ چلے جائیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں، یہاں پہ جیسے نائیوں نے نہیں مساج سینٹر کھولے ہوتے ہیں، نائی عمر دراز زبان دراز، نائی زبان دراز، بڑا زبان دراز نائی ہے بھائی، نائی کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں توبہ مجال ہے چپ کریں، کینچی سے زیادہ زبان چلتی ہے اس کی، یہ بھی ان کی عجیب شان ہوتی ہے۔ ادھر ایک نائی ہوتا تھا، میں چلا گیا جو اس کے پاس حجام بنوانے کے لیے، تو مجھے کہنے لگا جی میں مرید ہوں ویسے گھوڑے شریف والوں کا، لیکن شرک میں نے کبھی نہیں کیا ہیں جی، میں نے گھوڑے والے کرتے ہیں شرک، کہتے ہیں وہ تو کرتے رہتے ہیں، میں نے کہا وقت ہی نہیں، میں کہا تو پھر مرید مشرکہ میں یہ حال ہے، اب نائی بیٹھ کے چمچے تیرے دین پر، تو بات تو ختم ہو گئی، جس دلیل کو یہ نہیں پتا
شریعت مبارکہ کا نہیں پتہ، اکثر ہمارے بچے بیچارے جاتے ہیں بھاگ بنوانے کے لیے، نائی زمین دھکے سے ان کی داڑھی جو گدا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا. آگے بڑھ کیا کہتے ہیں بیچارہ وہ پیچھے بیٹھا ہے، بڑے توڑے بھر کے جا رہے ہیں، وہ گیا ختم ہی نہ ہو بال جائے. بنوانے کے لیے سر کے اس ذلیل نے پکڑ کے خیر ہے ادھر ہی پھیر کیا دیا، سوچ رہے آدھی سائڈ اس کی ہیں. ختم کر دیا. نور بتائیں کی سرکار پہلے بھی ایک دو لڑکوں کی داڑھی مونڈی نائی نہیں، ادھر کو نائی بیٹھا جو ذلیل. گدا میں کہتا ہوں صحیح کہتے ہیں، بندہ ہے یا نائی ہے؟ کہتے نہیں کہتے؟ پوری قوم کا اتفاق ہے نائی بندے نہیں ہوتے نور کا کہ نہیں؟ ہاں نائی ہو تو پھر وہ نائی ہو نا جو رسول اللہ علیہ السلام کا سچا غلام ہو. اس سے پہلے کئی سارے نائی ہیں میں نے دیکھے ہیں. ایک نائی کو تو میں خود ملا ہوں، اس نے دکان پہ لکھا ہوا تھا، اس نے کہا داڑھی منڈوانے کے لیے بندہ میرے پاس کوئی نہ آئے. ہاں اس نے کہا میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن داڑھی نہیں منڈواؤں گا. اس نے کہا یہ داڑھی منڈوانا گناہ ہے. یہاں کون سی کمی ہونے والی ہے؟ یہاں کمی ہونے والی جو کرنا گناہ ہے، کروانا گناہ نہیں ہے. چوری کرنا گناہ ہے، کروانا گناہ نہیں ہے. تو یہ تو بھی دو بندوں سے مل کے کام ہو رہا ہے نا. کہ کیا خیال ہے ایک داڑھی منڈنے والا جو ہے وہ بری ذمہ ہو گیا، منڈوانے والا گناہگار ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ کی آج سرکار جتنے بھی یورپی ممالک ہیں نا کیا اس وہاں پہ باقاعدہ جیسے یہاں پہ مساج سینٹر نائی کی بات پھیل گئی، جیسے یہاں پہ نائیوں کی دکانیں ہیں نا وہاں پہ جناب خودکشی کی دکانیں ہیں. بٹتا ہے وہاں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے آرام دہ بغیر تکلیف کے خودکشی ہم سے کروائیں. جیسے ڈاکٹر نہیں لکھتے کہ جناب بچوں کے ختنے ہم سے کروائیں، اور بچہ چیخے گا بھی نہیں، رولا بھی نہیں ڈالے گا، احتجاج بھی نہیں کرے گا، وہ ختنہ ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ چڑی اڑ رہی ہے، باقی اڑ جاتی ہے چڑی. ہے یا نہیں ہوتا نا؟ کسی کو پتہ چلتا ہے؟ بالکل نہیں پتہ چلتا. یہ حال ہے. اب جہاں پہ وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں، یہ بھی مجھے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا، وہ رہتے وہی ہیں. وہ کہنے لگے سب سے زیادہ خودکشی اس لیے کرتے ہیں، خودکشی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ان کی ہے جو زیادہ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں. زیادہ کام، کئی نوکریاں کر رہے ہیں، زیادہ کام ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. یار سکون ہونا چاہیے، بس خودکشی کر مر گئے. زیادہ مال آیا ہیں، جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی، اور مر بھی رہے ہیں تو کیسے حرام موت مر رہے ہیں. اور ہمارا ادھر الو کے پٹھے کہہ رہے ہیں دیکھو یار قرآن پہنچ کے کہاں، قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا وہ یہاں پہنچے ہیں. اب وہ رو رہے ہیں سارے. تو اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا، فرمایا کہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے اس نے مال کی وجہ سے. کس وجہ سے کی ہے؟ مال کی وجہ سے کی ہے اس نے محبوب علیہ السلام کی گستاخی. اور یہ ایک روایت بھی بڑی ایک عجیب روایت ہے کہ فرمایا کہ الدنیا جیفا طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں. دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کون ہیں؟ کتے ہیں. یہاں پہ کتا کہا ہے کہ کتا مردار کھاتا ہے. یار کوا بھی تو مردار کھاتا ہے یا نہیں؟ کوا بھی تو مردار ہی کھاتا ہے نا. وہ کون سا جناب جا کے گورنمنٹ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے وہاں، وہ بھی تو مردار ہی کھاتا ہے. لیکن کوے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کتے کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کب نا جو دیہاتی بندے نا وہ بات کو سمجھیں گے. ان کے کھیت میں بیج ڈالا ہوتا ہے تازہ تازہ، کبھی بیج نکال کے کھاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو جو جٹ ہوتے ہیں نا وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں ایک کوے کو مار کے اس کو لکڑی کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں اس طرح کر کے. کرتے نہیں کرتے؟ بتائیں. دوسرے کوے وہاں آتے ہیں پورا علاقے کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ادھر نہیں آنا بھی، ادھر ہمارا بندہ قتل ہوا ہے. یہاں کسی جگہ پہ کتا مارا جائے نا جی تو کتے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. کتے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ میں دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں، کہ باقی بھی تو مردار، کبھی بھی تو مردار کھاتے ہیں، لیکن کتے کے ساتھ دنیا دار کو کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار جو ہے نا، دنیا کا طالب، یہ اپنے بھائی کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ اپنے بھائی کو بھی معافی نہیں دیتا. ایسا بابلہ ہو کے پڑتا ہے یہ. اور کبوں میں یہ خوبی ہے، کہیں پہ کبوں کو نظر آ جائے نا کوئی چیز مردار پڑی ہوئی تو کبا کائیں کر کے پوری برادری کو اطلاع دیتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے. سارے کبے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. جب سارے کبے وہاں جمع ہوتے ہیں تو سارے کھاتے ہیں، سارے سکون کے ساتھ کھا رہے ہیں. کبھی کبوں کو کھاتے ہوئے لڑتے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں نہ لڑتے. اور کتا جو ہے، کتے کو کہیں پتہ چل جائے کہ کہیں پہ گوشت ہوا ہے کسائی کی سستی سے، یا گھر والوں کی سستی ہوئی ہے، ہندوؤں کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو وہاں اکیلا ہی پہنچے گا. کیسے پہنچے گا؟ اکیلا. گائے کو ہندوؤں کی ماں کہنا چاہیے، یہ ذلیل ہوتے ہیں اس طرح. اچھا ہندوؤں کی ماں فوت ہو گئی تو کتا اکیلا ہی پہنچے گا. اگر کوئی کتا اور اوپر سے آ گیا، آنا دیتا قریب اسے، چاہے وہ
5 من کی ہندوؤں کی ماں پڑی ہوئی ہے، اکیلا، دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو فرمایا دنیا دار کا حساب بھی وہی ہے، جیسے کتا کتے کو قریب نہیں آنے دیتا، اسی طرح دنیا دار بھی دنیا دار کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ بھی کہتا ہے میں اکیلا کھاؤں. ہیں جی ہیں، ہاں آپ دیکھیں جا کے مارکیٹ میں ایک دکان والا ہوگا نا، وہ دوسرے دکان والے کو برداشت نہیں کرے گا. یار میں نے دکان ڈالی تھی وہاں، دوسرے نے بھی دکان ڈال دی، کس چیز کی؟ جس کی میری تھی اس نے بھی وہی دکان ڈال دی. ایک دکان والا اکیلے ہی تھا کہیں پہ 5-7 سال سے، وہاں پرچون کی دکان تھی، اس کے ساتھ ایک بندے نے اور دکان کھول لی. اب میں اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوں، دوسرے بندے کی لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ بندہ کہنے لگا مارو مارو اس بغیرت کو، بڑا بکری کرتا ہے دکان کی. ہیں یار اندازہ لگاؤ، یہ روٹی دینا رب کی ذمہ داری ہے. رب تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، وہی مالک عطا فرماتا ہے روٹی. تمہیں کیا ہے یار؟ تمہیں کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ اب اسے یعنی اس سے چڑ بھی چڑھ رہی نا، اسے مار بھی پڑوانا چاہ رہا ہے صرف اس نیت سے کہ اس کی دکان کیوں چلتی ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے ساتھ والے کی دکان کو برداشت نہیں کرتا. آج کتنے لوگ ہیں کہ وہ جناب وہ کہتے ہیں یار میں بیٹھا تھا ساتھ یہ آگے ذلیل، میں بیٹھا تھا ساتھ یہ آگے ذلیل. اب تو 5-7 دکان والے بن گئے، ہمیں آ کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا تو غرق کرے. اب کیسے دعا کریں بھائی؟ وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں بھائی، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا رہے. مالک عز و جل نے جو روٹی آپ کے لیے لکھی ہے وہ تو آپ کو ملتی رہے گی، جو اس کے لیے لکھی ہے اس کو ملتی رہے گی. لوگ جا کے تعویذ لیں گے اس کی دکان بند ہو جائے، اس کا بیٹا غرق ہو جائے. یہ عجیب نظام ہے. تو یہ مال جو ہے نا، فرمایا کہ مال بندے کو کیا بنا دیتا ہے؟ کتا. کیا بنا دیتا ہے؟ کتا بنا دیتا ہے. یہ ایسے کمینے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ابو لہب جو ہے یہ ذلیل، اس نے مال کی وجہ سے میرے حبیب علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور مال بھی نہیں رہا اس کے پاس. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے نفع دیا، نہ اس کی کمائی نے اسے نفع دیا. ہوا کیا جی؟ غزوہ بدر ہوا، ابو لہب نہیں گیا تھا، یہ ادھر ہی رک گیا تھا. بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی. فتح کی اطلاع پہنچی مکے میں، ایک کنویں پر، آب زمزم کا کنواں، وہاں پر آقا علیہ السلام کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، یہ پورا گھر جو تھا نا کلمہ پڑھ چکا تھا لیکن ظاہر نہیں کر رہے تھے، کسی موقع کی تاڑ میں تھے، کوئی ایسا موقع بنے تو ہم ظاہر کر دیں. وہ پانی بھر رہی ہیں، ادھر ابو لہب آیا. ان کو نہیں پتا کہ پیچھے ذلیل آ رہا ہے. ان کا خادم جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اماں کو، آقا علیہ السلام کی چچی جان کو، اماں مبارک کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو فتح دے دی ہے. اس ذلیل نے سن لیا تو یہ مارنے لگا اس غلام کو. اب مائی صاحب میں بھی بہادری آئی، اس نے کہا اب تو ہمارے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیا، اب تیرا لگاتے ہیں حساب. مائی صاحب نے وہاں چکاٹ پڑی تھی، وہ اٹھا کے ماری اس کے چکھاٹ، اتنی بڑی چکھاٹ، وہ چکھاٹ ٹھوکی نہ اسے ابو لہب کو، وہ جناب اسے خرانٹ آ گئی. تو اس میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیماری لگا دی. خرانٹ آئی اسے جھریٹ جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، خرانٹ آئی اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری لگا دی. بیماری بھی کون سی؟ عدسہ کی بیماری. عدسہ کی بیماری وہ واحد بیماری تھی جس کی بدبو ہی بندوں کو بھگا دیتی تھی، اتنی بدبو اس کی. وہ جناب 2 ہفتے نہیں نکالے اس نے. بدر سے لوگ جو ہیں واپس، ان کے لٹے پھٹے لوگ واپس آئے، جو رگڑے گئے تھے مارے گئے تھے ان کے، جب واپس پہنچے تو 2 ہی ہفتے گزرے، ابو لہب جو ہے یہ مارا گیا، اسی بیماری میں مر گیا. اور 1 ہفتہ تک اس کی لاش باہر بدبو چھوڑتی رہی. اس کے سگے بیٹے تک اس کے قریب نہیں آتے تھے. لوگ اس کے بیٹوں کو لان تان کرتے تھے، او انسان کے بچے بنو تمہارا ابا ہے، انسان کے بچے بنو تمہارا ابا ہے، کیا کرتے ہو تم؟ ٹھیک ہے جی. پھر جا کے انہوں نے کسی ایک زنگی تھا حبشی، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اسے پیسے دیے، کچھ لوگ اور اکٹھے کیے، اس طرح کر کے مل کے انہوں نے اپنے ابے پر پتھر ڈالے، پتھر ڈال کے اسے دبا دیا. نہ اسے غسل، نہ کفن، نہ اس کی جناب وہ قبر میں دفن کیا. دفن تو کرتے، تدفین کرتے تھے، وہ بھی نہ تدفین، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایسے کہ ایسے جناب اسے برباد ہو گیا، ذلیل ہو گیا، اس کی مٹی تک پلیت ہو گئی. بتائیں جی تبت یدا ابی لہب کا کیسے ظہور ہوا پھر؟ رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن خجل ہوا ہے نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے قصے جو ہیں وہ جزوی طور پہ ہوتے ہیں یا کسی خاص بندے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک جتنے بھی بندوں میں وہ اسباب پائے جائیں گے، وہ علتیں پائی جائیں گی، ہر وہ بندہ جو ہے اس آیت کا مصداق بنے گا. اب ہر وہ بندہ جو آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اپنے مال کی وجہ سے، مال کی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے، اس کا حال بھی ابو لہب والا ہونے والا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے مال سے نفع
نہیں اٹھانے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔